الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، خطبے کے بعد جو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اپنی آخرت کو بنانے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنی جنت کو بنانے کی فکر کر رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ صرف اپنی جنت بنا لے اور اپنے ماتحتوں کی، اپنے ماں باپ کی فکر نہ کرے، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ کرے، اپنے خاندان والوں کی فکر نہ کرے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے صرف اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کی، اپنے گھر والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جس طرح کا ماحول ہو رہا ہے، جس طرح کا ماحول بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، یا گھر کے اندر جس طرح کی حالات اور جس طرح کی کنڈیشن ہے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ آیت ترجمانی کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی فکر کرو، صرف اپنی فکر نہیں۔ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر ایک ادا کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کر رہے ہو، تو پھر اس کا سوال تم سے قیامت کے دن کیا جائے گا۔ کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کے حقوق کو جانے گا تو پھر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، پھر اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ آج ہر ایک یہ رونا روتا ہے کہ گھر کے اندر میری بات میری بیوی نہیں سنتی، گھر کے اندر میرے بچے میری بات کو نہیں سنتے، اور گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے اور اپنے بچے کی شادی کر دیتے تو اس وقت پھر یہ بات سامنے آ جاتی کہ شادی کے بعد میرا لڑکا جو ہے بالکل بدل گیا ہے، میری ایک بھی نہیں سنتا، صرف اپنی بیوی کی سنتا ہے، بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ اور پھر بوڑھے ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ تو میری کیوں نہیں سنتا، تو اپنی صرف بیوی کی بات کو سنتا ہے۔ تو اس میں صرف بچے کی غلطی نہیں ہوتی، اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا تھا اسی وقت سے اس کی تربیت اگر صحیح ہوتی تو پھر ہمیں یہ منہ نہ دیکھنا پڑتا کہ بچہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہا، گالی گلوچ کر رہا،
یہاں تک بھی دیکھنے آیا کہ بیٹے نے باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا۔ بہت سارے واقعات آتے رہتے، بہت ساری باتیں سننے کو آتی، اور پھر جب ان کی بات کا کوئی اثر بچے کے اوپر نہیں ہوتا، پھر تیسری کنڈیشن یہ آتی کہ گھر ساس بہو کے گھر کے اندر جھگڑے اور تو میں شروع ہو جاتی۔ پھر اس سے آگے بات بڑھتی کہ نہ میرا بیٹا میری بات سن رہا ہے، نہ میری بہو میری بات سن رہی ہے۔ تو پھر بڑی خواتین کیا کرتی ہیں؟ پھر کسی اچھے اور کسی صاحب کے پاس، کسی عامل کے پاس چلی جاتی کہ کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرا بیٹا میری بات سننے لگ جائے، میری بہو میری غلام بن جائے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے۔ کیونکہ شریعت سے ہٹ کر اگر ہم کوئی کام کریں گے آگے جا کر اس کا نقصان ضرور ہوگا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا ہے گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کھاتے، تو کھانے میں مزہ آتا اور پینے میں مزہ آتا سگریٹ وغیرہ، اس وقت ان کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ لیکن جب ایک عمر گزر جاتی اور بہت سارا کچرا سینے کے اندر جمع ہو جاتا، پھر پتہ چلتا کہ کاش یہ چیز میں کبھی نہ کھاتا، کاش میں اس چیز کو کبھی ہاتھ نہ لگاتا، اس وقت پتہ چلتا۔ بہرحال تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ اولاد کے بھی بہت سارے حقوق رہتے ہیں ماں باپ پر۔ اگر جیسے ان کی تربیت ہوگی آگے جا کر یہی بچے ماں باپ کو دیکھنے والے بنیں گے، ماں باپ کی خدمت گزار بنیں گے، اور ماں باپ کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر بچھانے والے بنیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار بچوں کی تربیت کے اندر سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کے لیے کیا ہوتی؟ ایک درسگاہ ہوتی، اور گھر کا ماحول بچے کے لیے کیا ہوتا؟ ایک تربیت گاہ ہوتی۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی بچے ویسی باتوں کو، ویسی کنڈیشن کو کیچ کریں گے، اپنے اندر لیں گے۔ اس لیے اگر ہم کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جتنے بھی ہم بزرگان دین کی باتوں کو سنتے، جن کا نام ہم جانتے، ان تمام بزرگان دین کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے اتنی بڑی چوٹی پر پہنچانے میں اور آسمان کے چاند و سورج بنانے میں، شہرت کے اندر، تو پھر معلوم ہوا کہ ان کی ماں کا ہاتھ، ان کی ماں کی تربیت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ بچپن ہی سے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کیا کرتی تھی کہ بچے سے یہ اس طرح تربیت کرتی بچے کی کہ بچے جب تم نماز پڑھو گے بیٹے تو تمہیں مصلی کے اندر، تمہیں جائے نماز کے نیچے ایک شکر کی پوڑیاں مل جائے گی، ایک شکر کی پوڑیاں مل جائے گی۔ تو پھر بچے کو کیا ہوتا؟ شوق پیدا ہوتا۔ تو پھر روزانہ کیا ہوتا؟ جب بچہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا اس سے پہلے ہی ماں کیا کر دیتی؟ جائے نماز کے اندر مصلی کے نیچے شکر ایک پوٹلی کے اندر بھن کے نیچے رکھ دیتی، تو بچہ نماز پڑھ لیتا اور جائے نماز کو ہٹا کر دیکھتا تو پھر اس کو شکر کی پوڑیاں مل جاتی۔ تو اسی شوق اور جذبے کے نتیجے میں شیخ فرماتے کہ میری پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، پوری زندگی میں نماز قضا نہیں۔ آج ہماری حالت دیکھ لے، ہمارے بچوں کی حالت دیکھ لے، ہم اپنے گھر والوں کی حالت کو دیکھ لے کہ کتنے نماز پڑھتے، کتنے نماز نہیں پڑھتے۔ اور ہمارے شہر کرناٹک، شہر میسور، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھ لیجیے کہ ان کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی۔ جب ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی تو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی، اس لیے جب سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے جب شیر کے جبڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو پھاڑ دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے
پھر گھر آ کر والدہ کے سامنے بتایا تو کہا کہ بیٹے یہ تیری کرامت نہیں ہے، اس میں تیری کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، کیونکہ میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں وضو کرتی اس کے بعد تجھے دودھ پلاتی۔ پھر یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آگے جا کر جب شری لنکا پٹنم کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد کی تعمیر کی، تو اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، تو اس وقت اس کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بنیاد وہ شخص رکھے گا کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، کوئی سامنے نہیں آیا۔ پھر آخر میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور آ کر کہا کہ یہ راز تھا لیکن آج اللہ کی طرف سے فاش ہو گیا، میں اس کو بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن بات ایسی ہو گئی اور کنڈیشن اور حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میری آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے سے لے کر آج تک۔ پھر انہوں نے اینٹ کو لیا اور پھر وہاں پر بنیاد رکھی۔ تو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے بڑے جو ہے جنگ کے میدان میں لڑنے والے سلطان کس طرح بنے؟ ماں باپ کی تربیت سے بنے، بغیر تربیت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کے اوپر بچوں کے 4 حقوق ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر مسکر خان کی ویڈیو کیا ہے وائرل ہو گئی، جس کی وجہ سے ہر ایک چینل کے اوپر، ہر ایک جیسے یوٹیوب کو کھولے فوراً وہ سامنے آ جاتا، فوراً کسی نہ کسی ویڈیو کے اندر مسکر خان نظر آتی۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو ایسی ہزاروں لاکھوں مسکر خان ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو سکتے، ہمارے گھروں سے نکل سکتے، ایسے ہزاروں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمارے گھر کے اندر بچے پیدا ہو سکتے جب ان کی تربیت صحیح ہوگی۔ اس نے فرمایا کہ والدین کے اوپر بچوں کے 4 حقوق ہیں، 4 حقوق۔ پہلا حق یہ ہے والدین کے اوپر بچے کا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے 7ویں روز عقیقہ کرے، اس کا جو کہ سنت ہے عقیقہ کرنا۔ کیا کرے؟ عقیقہ۔ 7ویں روز کرنا سنت ہے۔ اگر 7ویں روز نہیں کر سکتے آپ یا نہیں کر سکے تو پھر آگے جا کر بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے جو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے جو اس سنت کو ادا نہیں کرتے۔ جو سنت کو ادا کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر کچھ غلط رسمیں رواج اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سنت ایک طرف، الٹا وبال اور گناہ ایک طرف ہو جاتا ہے، الٹا سر پر گناہ ڈھو لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹی کے رسم مناتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں بھی ہوتا، چھٹے دن کیا کرنا؟ بچے کے دعوت کرنا۔ اگر وہی چھٹی کی رسم کو چھوڑ کر اس کے اگلے دن اگر 7ویں روز عقیقہ کر دیا جاتا تو یہ سنت ادا ہو جاتی۔ اب اس عقیقے کے لیے جو ہمارے ذہنوں کے اندر بات ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس طرح سے بڑا جو ہے مجمع کرنا اور پھر جو ہے بچے کو ہار پہنانا اور پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری جو رسومات ہوتی، یہ اس سے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کو بچے کا عقیقہ کرنا ہے، آپ نے جو ہے جیسا کہ لڑکا ہے تو 2 حصے لگیں گے، لڑکی ہے تو 1 حصہ لگے گا، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ آپ نے ذبح کر دیا، ذبح کر کے کرنے کے بعد گوشت کو کاٹ دیے، عقیقہ ہو گئے۔ یا آپ نے جو ہے کسی مدرسے کے اندر اس بکرے کو عقیقے کے نام سے دے دیے اور جو کھانا بچوں کے لیے پکتا تھا وہی کھانے کے اندر، وہی شوربے کے اندر اس عقیقے کے گوشت کو ڈال دیے، آپ کا عقیقہ ہو گیا۔ سادہ سمپل، یہ سارے رسومات اور رواج نہیں، بلکہ الٹا یہ گناہ میں مبتلا ہو، الگ الگ چیزیں، نئی نئی چیزیں پیدا کر کے اسلام کے اندر گناہ میں الٹا پڑ رہے۔ اور جو دوسرے لوگ جو عقیقہ نہیں کرتے وہ لوگ کیا کر لیے؟ ایسی غلط رسموں کو اپنے اندر داخل کر لیے کہ جو غیروں کے طریقے تھے، جو یہود و نصارہ کے طریقے تھے، ان طریقوں کو اپنے اندر لا لیے
بلکہ ان طریقوں سے نفرت ہونی چاہیے تھی، ان سے محبت پیدا ہو گئی، اور ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس رسم کو نبھانے کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے اوپر فخر محسوس کرنے لگے۔ ان میں سے ایک رسم جو خاص طور پر پورے بھارت کے اندر بلکہ پورے ورلڈ کے اندر منائی جاتی ہے وہ ہے برتھ ڈے، سالگرہ۔ یہود و نصارہ غیر قوموں کا طریقہ ہے یہ، کیا ایک کیک کاٹنے سے یا چند لوگوں کو کھانا کھلانے سے آپ جو پیدا ہوئے اور آپ کی پیدا ہونے کے وقت آپ کی ماں نے جو تکلیف اٹھائی وہ تکلیف حل ہو جائے گی؟ جب ماں کو درد ذہ اٹھتا ہے اور ماں جو کراہتی ہے، جو آوازیں نکالتی ہے، اس وقت کی ایک کرانے کی آواز کو بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر حق ادا ہوگا تو آپ کی صحیح تربیت سے اور آپ کے نماز روزوں سے اور آپ کے زکوٰۃ اور حج سے اور آپ کے اللہ کے حکموں کو ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے سے تب جا کر ماں کا حق ادا ہوگا۔ برتھ ڈے منانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر، ان کی عیدوں کے اندر کوئی بھی عید اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوائے نقصان کی کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ چاہے دیوالی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، کیا ہوتا؟ کوئی نہ کوئی مر جاتا، اس میں کوئی نہ کوئی حادثہ آ جاتا۔ دیوالی کا موقع ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ، اور اسی طرح سے پتنگ کا موسم آ گیا، اس میں کوئی نہ کوئی کٹ کر مر جاتا۔ بہت سارے ایسی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ ایسا ہی ہے برتھ ڈے منانا کہ ہم نے اس کو اپنایا اور اپنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اپنانے والے کو ایک عزت کی نظر سے دیکھنے لگے کہ کیسے برتھ ڈے منایا۔ پورے شہر کے اندر جو ہے، پوری واڑی کے اندر ڈی جے نکالا، اس نے ڈی جے لگا کر برتھ ڈے منایا اور بتایا کہ میں یہ تاریخ کو پیدا ہوا تھا اور بہت بڑا میں نے نام کیا ہے، نام کمایا ہے، نام روشن کیا ہے۔ حالانکہ اس کے بیک گراؤنڈ کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو سوائے فسق و فجور کے اور عیاش اور آوارگی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان رسموں کو اپنے اندر سے نکالے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہم دوسری راستے پر جائیں گے تو پھر ایسے راستوں میں اللہ کیا کریں گے؟ بھٹکائیں گے، گمراہ رکھیں گے۔ اور ان چیزوں کو اپنانے کے بعد تعجب کی بات یہ ہے، ان چیزوں کو اپناتے، فخر سے اپناتے، فخر سے برتھ ڈے مناتے، اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ پورے لگے خود گانے سن لیتا تو الگ بات تھی، پورے گاؤں کو گانے سنا رہا، پورے گاؤں کو ڈی جے کی آواز اس کے کانوں میں جا رہی، نماز پڑھ رہے، نماز کے اندر مسجد کے اندر آواز آ رہی، تو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا آدمی جو گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو اس کو توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ لکھ کر رکھ لیا، کبھی توفیق نہیں ملتی اس کو توبہ کی۔ تو کیا کرے؟ اولاد کی صحیح تربیت، اور اس میں 4 حقوق ہے۔ پہلا حقوق میں بتایا کہ بچے کا عقیقہ کرنا، 7ویں روز کا عقیقہ کر دیا جائے، حیثیت ہے تو، حیثیت نہیں ہے بعد میں حیثیت ہو گئی تب بھی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن 7ویں روز کرنا یہ کیا ہے؟ مسنون اور سنت ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا کیا؟ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، پھر اس کے بعد آپ کا نام محمد رکھا۔ بہرحال تو پہلا حق کیا ہے والدین کے اوپر؟ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے 7ویں روز۔ اور دوسرا حقوق ماں باپ کے اوپر بچے کا یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، اچھا نام جس کے معنی اچھا ہو، صرف لفظی اعتبار سے اچھا نہ ہو بلکہ اس کے معنی بھی اچھے ہو، اس کے معنی بھی اچھے ہو۔ بعض لوگ آتے میرے پاس، بھی بہت سارے کال بھی آتی، تو کہتے لوگ کہ مولانا ایسا نام کہ ہمارے خاندان میں نہیں ہونا ایسا نام،
ایسا نام چاہیے بچے کا کہ خاندان میں کیا پورے ہمارے واڑی ڈسٹرکٹ کے اندر، واڑی کے اندر بھی نہیں ہونا، واڑی جنکشن کے اندر، تو ایسے ناموں کو تلاش نہ کرے، بلکہ ایسے نام ڈھونڈے کہ جو انبیاء کرام کے نام ہوا کرتے، ایسے نام تلاش کرے جو بزرگان دین کے نام ہوا کرتے، ایسے نام تلاش کرے جو ہمارے علماء کرام کے نام ہوا کرتے۔ اگر آپ کو کوئی نام سمجھ نہیں آ رہا تو اپنے مسجد کے امام صاحب سے جو ہے رابطہ کریں، پھر پوچھیں کہ مولانا اس طرح سے ہمارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا ہوا ہے، اس کا نام رکھنا ہے تو کیا رکھیں؟ بات تو ہے سب باپ کے ساتھ بیٹے کا نام ملنا، پورا میچ ہو جانا، ماں کے ساتھ بیٹی کا نام میچ ہونا، اس کا نام پہلے ایم سے آتا تو اس کا بھی ایم سے آنا، اس کا این سے آتا تو این سے جانا، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری واجب نہیں ہے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت سے ہوتا ہے، البتہ نام کا اثر پڑتا بچے پہ۔ پچھلے ہفتے ایک شخص نے کال کیا، بیٹا ہوا ہے ماشاء اللہ مبارک، پھر انہوں نے اچھا ہے وہ ساتھی، اللہ اس کو ہمیشہ اچھا ہی رکھے، تو کہا کہ مولانا نام رکھنا اس کا، تو میں اس کو 10 نام پیش کیا جو انبیاء کرام کے نام تھے، اس میں سے سب سے پیارا نام جو ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارا نام محمد، احمد ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بہت سارے ایسے نام ہیں، تو 10 نام اس کو میں نے پیش کیے، پھر اس کے بعد اس نے نام تجویز کیا، الحمدللہ بہت اچھا نام اس نے تجویز کیا۔ تو اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر پڑے گا ضرور، بچے پر نام کا اثر پڑے گا، تو بچوں کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہ ہو گیا دوسرا حق ماں باپ کے اوپر۔ اب تیسرا حق کیا ہے کہ بچہ جیسے ہی ہوش میں آ جائے، تھوڑا سا چلنے پھرنے لگ جائے اور اس کو صحیح سمجھ آ جائے تو پھر کیا کرے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، اچھی سے اچھی اس کو تعلیم دلائے، دنیاوی تعلیم بھی دلائے، دینی تعلیم بھی دلائے، لیکن دینی تعلیم کو آگے رکھے، دنیاوی تعلیم کو پیچھے رکھے۔ اسی طرح ٹھیک اسی طرح جس طرح سے مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن کو سامنے رکھتا اور اسکول میں جانے والا بیگ کو پیچھے رکھتا، اسی طرح ہم کیا کریں، دین کے معاملے کو سامنے رکھے اور دنیاوی معاملے کو پیچھے رکھے، لیکن رکھنا دونوں کو ضروری ہے، ایک رکھیں گے تو نہیں چلے گا، اس دور کے اندر دونوں رکھنا ضروری ہے، دینی تعلیم بھی ہونا ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو دین بھی پڑھائے بچوں کو اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھائے ضرور، کیونکہ جب بچے کے اندر علم آ جائے گا اور دین کی صحیح سمجھ آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، آگے جا کر یہی بچہ ہم مرنے کے بعد ہمارے پیچھے پڑھنے والا، فاتحہ پڑھ کر دینے والا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت کو پڑھ کر دینے والا اور قرآن کی آیتوں کو، یاسین شریف کو پڑھ کر بخشنے والا یہی بچہ ہوگا جس کو دین کی تعلیم دی ہوگی، جس کو پورا کا پورا آپ نے دنیا کے اندر اتار دیا، وہ کبھی آپ کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر بھی نہیں بخشے۔ یاد رکھیں، بچپن ہی سے بتائے بچوں کو کہ تربیت، بچوں کی بچپن سے ہی تربیت کرے اور ان کو صحیح سمجھائے اور کس طرح سے ادب سے بات کرنا۔ اور بچے جو ہوتے ہیں بہت چالاک ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بچے نہ سمجھ ہوتے، لیکن ہوتے بہت چالاک، اس لیے کیونکہ بچوں کے سامنے جس طرح کی آپ گفتگو کریں گے وہی بچے کے ذہن میں بیٹھے گا، وہی بچے کے ذہن۔ اگر آپ بچے کے سامنے بیوی کو بھلا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو وہی ساری باتیں بچے کے ذہن میں فٹ ہو جائے گی، تھوڑا سا ذرا ہوش آئے گی، وہ باتیں اس کے ذہن میں پہلے سے ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنے دوسرے بھائی کے اس طرح کی بری بھالی باتیں اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دے۔ ہوتا ہے ایسا بہت ساری جگہوں پر، اس لیے کیا کریں، بچوں کے سامنے اچھی گفتگو کریں اور اچھی سمجھ ان کو سمجھائیں۔ اور نمبر 4، اس کو مختصر انداز میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ذرا لمبا ہے۔ اور چوتھا حقوق ماں باپ کے اوپر بچوں کا یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر کسی اچھے اور نیک گھرانے کے اندر، دیندار گھرانے کے اندر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا اگر دیندار ہوگا تو اس کی بیٹی بھی دیندار ہوگی، اور جب یہ بیٹی دیندار بیٹی ہمارے گھر کے اندر آئے گی تو ہمارے گھر کی کیا بنے گی، زینت بنے گی۔
کبھی جو ہے وہاں اس گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی جو ہے الگ ہونے کی بات نہیں ہوگی، شادی ہونے کے بعد الگ ہو جانے کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے، تو یہ باتیں نہیں ہوگی۔ اس لیے دیندار گھرانے کو دیکھ کے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال و سامان کتنا ہے، لڑکا ہے تو کتنی ایجوکیشن حاصل کیا ہے، کہاں تک پڑھا ہے، ہاں، تو یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھیں لیکن دینداری کو مقدم رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ نمبر 1، جو انسان سامنے والی لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو وہ 4 چیزوں کی وجہ سے اس سے نکاح کرے گا۔ 4 چیزیں، ان میں سے ایک چیز کو دیکھ کر اگر نکاح کرے گا، وہ جو آخری چیز ہے، تو پھر فائدے میں رہے گا۔ اگر 3 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے تو پھر یہ نقصان اور خسارے میں رہے گا۔ نمبر 1، مال کو دیکھ کر کہ سامنے والی لڑکی کیا ہے، اس کے گھرانہ مالدار ہے، پیسے والے ہیں، اچھا خاصا جہیز دیں گے۔ جہیز کا تو نام ہی مت لیجیے آپ، جہیز تو حرام ہے، البتہ کچھ لوگ سامنے والے کے مال کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، نکاح کرتا لڑکا۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو نکاح کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے خاندان کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، اس کے معاشرے کے اندر کتنی عزت ہے اس کو دیکھ کر نکاح کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مال کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ آ جائے۔ اور اگر کوئی حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی خوشی نہ ملے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی حسب و نسب اور اس کی عزت کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی اس کو عزت اور نہ ملے، وہ ذلت اور رسوائی کے اندر ہمیشہ رہے۔ اور چوتھے نمبر پر انسان نکاح کرتا ہے بچی کی دینداری کو دیکھ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرے گا وہ ہمیشہ خوشحال رہے، اس کا گھر آباد رہے، اور اس کے گھر کی اور اس کی نسل سے جو ہے کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسا جو ہے بچہ پیدا۔ تو اللہ کے رسول صاحب نے دعا بھی دی ہے، بد دعا بھی دی۔ 3 لوگوں کے لیے بد دعا تھی، 3 باتوں کو دیکھنے پر بد دعا دی ہے اور ایک بات پر دیکھنے پر دعا دی کہ دینداری کو جو دیکھے گا اس کے لیے دعا دی۔ اور یہی جو ہمارے معاشرے کے اندر آج جو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے کہ گھر کے اندر جو آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کے اندر جھگڑا ہے، اور ماں باپ اور بچوں کے اندر جھگڑا ہے، اور اسی طرح سے ساس بہو کے جھگڑے، یہ سارے کے سارے کس وجہ سے نظر آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے سامنے والے نکاح کرنے کے وقت سامنے والے کی دینداری کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے مال کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، اس کے حسب نسب کو دیکھا۔ ان تین چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہمارے پر اتر رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کیا ہے، پریشان ہے۔ یہ دیکھیے آپ، جس گھر کے اندر جس نے نکاح اپنے لڑکے کا نکاح کیا ہوگا سامنے والی بچی کی دینداری کو دیکھ کر کے، تو اس گھر کے اندر خوشحالی رہے گی، اس گھر کے اندر خیر و برکت رہے گی، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن جس گھرانے نے اور جنہوں نے صرف ایجوکیشن کو دیکھا اور ان کی پڑھائی کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کے مال و متاع کو دیکھا، ان کے حسب نسب کو دیکھا، ایسا گھرانہ ہمیشہ کیا رہتا ہے، پریشان رہتا، کبھی آباد نہیں ہوتا۔ تھوڑے ہی سال رہیں گے، 2-4 سال بعد میں یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ کیا ہے، ہاتھ پر ہاتھ ملتے بیٹھ جاتے کہ کاش اس لڑکی سے ہمارا بچے کا نکاح نہ ہوتا۔ تو اس لیے کیا کرے، سب سے پہلے فوکس کرے، دین کو فوکس کرے، دینداری کو فوکس کرے، دنیا داری کو فوکس نہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 4 حقوق ہے ماں باپ پر بچوں کے، ان 4 حقوق کو ادا کریں گے انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے۔ صرف گھر کے نہیں بلکہ باہر کے بھی جو معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سنتے پڑھیں۔